ڈسکا کے بد نصیب خاندان کے ساتھ ہونے والے سانحے کے متعلق کچھ درست معلومات اور حقائق جانیں۔ عینی شاہدین کے مطابق یہ لوگ جہاں ناشتہ کر رہے تھے وہ حادثے کے مقام سے تھوڑا دور تھا اور اس وقت وہ ایریا بالکل خشک تھا اور پانی کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ پہاڑوں پر 2 دن سے مسلسل بارش ہو رہی تھی جس کی وجہ سے ندی نالوں میں طغیانی آ گئی اور دیکھتے دیکھتے پانی کے بہاؤ میں اضافہ ہوا اور اچانک پانی کو آتے دیکھ کر یہ لوگ خوشی کے مارے دیوانہ وار پاگلوں کی طرح دوڑ کر آگے آ گئے تاکہ ویڈیوز اور تصاویر بنا سکیں، اور کچھ لوگ پانی کے قریب بھاگ کر گئے اور وہاں سیلفیاں بناتے ہوئے فوٹوگرافی کرنا شروع کر دی، جبکہ ان کے کچھ رشتہ دار بیٹھے رہے اور منع کرتے رہے کہ زیادہ اندر مت جائیں، لیکن یہ گروہ پانی کے ساتھ سیلفیاں لیتے رہے، بلکہ بیٹھے رہ جانے والے باقی افراد کو بھی بلاتے رہے کہ آ جائیں اور پانی کو دیکھیں، لیکن باقی رشتہ دار بیٹھے رہے اور ان کو آوازیں دے دے کر بلاتے رہے کہ واپس آ جائیں۔ ان کو چیخ چیخ کر کہا گیا کہ پیچھے سے پانی کا بہاؤ بہت تیز ہو گیا ہے، نکلو فوراً، لیکن اس بد نصیب خاندان کے چند افراد کا سیلفی جنون ختم نہ ہوا اور پھر پانی کا بہت بڑا ریلا آ گیا اور یہ لوگ خوف زدہ ہو کر کنارے کی طرف نہیں بھاگے بلکہ ڈر کے مارے اس ٹیلے کی طرف چڑھ گئے، اور پھر جو ہوا وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ ان تصاویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اپنی پوزیشن بدلتے رہے، لیکن پانی کا بہاؤ اور لیول بڑھتا گیا اور لوگ دریا کنارے ویڈیوز بناتے رہے، لیکن مدد کے لیے کوئی نہ گیا، نہ ہوٹل والے اور نہ مقامی انتظامیہ آگے آئی، اور پھر دردناک سانحہ سب کی آنکھوں کے سامنے ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرحومین کی مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ انتظامیہ کو چاہیے کہ پورے پاکستان میں دریا کے کنارے تمام ہوٹلز کو مکمل سیل کر دیا جائے اور آئندہ کبھی بھی کسی کو ایسے خطرناک مقامات پر ہوٹلز اور ریسٹورنٹ بنانے کی اجازت نہیں دینی چاہیے، کیونکہ آگ اور پانی اپنا راستہ خود بناتے ہیں اور نیچر کا انتقام بہت بے رحم ہوتا ہے، اور دریاؤں کو اور ان کے راستوں کو عزت دینی چاہیے۔ وہ کئی سال خشک بھی رہیں لیکن دریا اپنا راستہ کبھی بھی نہیں دیتا اور کچھ عرصہ بعد واپس لے لیتا ہے۔